علاج بھی اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے اپنے اس صحابی سیدنا عامر کو حکم دیا کہ اپنے اعضاء کو دھو، اپنے جسم کے اعضاء کو دھو۔ سیدنا عامر نے اپنے اس بھائی کے لیے چہرہ دھویا، اپنے ہاتھوں کو باہوں تک دھویا، اور اپنی تہمت کا نیچے والا حصہ، یہ جسم کا اندر والا حصہ، اس کو دھویا، اور وہ پانی ایک برتن میں جمع کر دیا گیا جو سیدنا سہل پر ان کے سر کے اوپر سے پیچھے کی طرف بہا دیا گیا۔ کسی کی نظر لگے تو اسے کہیں آپ غسل کریں، ایک ٹب میں کھڑے ہو جائیں اور غسل کریں، وضو کریں، کم از کم وضو کریں، نہیں تو غسل کریں، اور اپنا جسم خاص طور پہ یہ بازوؤں کے نیچے والا حصہ اور ٹانگوں کے اندر والا حصہ، اس کو اچھی طرح دھوئیں، اور وہ پانی جس مریض کو نظر لگی ہے اس کے پچھلی طرف سے بہا دیں، سر پہ گرائیں کہ اس کی کمر سے نیچے اتر جائے، وہ اللہ کی رحمت سے فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ہی یہ پانی سیدنا سہل پہ گرایا گیا، فوراً ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بخار یک لخت ختم ہو گیا۔ وہ شیطان، وہ بد روح جو اندر گئی تھی، اس طریقے سے وہ فوراً نکل گئی۔ اس کے لیے بنگالی بابے کے گیڑے نہیں مارنے، تعویذ فروش، ایمان فروش، عزت فروشوں کے پاس نہیں جانا۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ کسی کی نظر لگی، آپ کو پتا ہے آپ کے بچے اچھے بھلے تھے، گھر میں کوئی مہمان آئے، انہوں نے کہ ایسے جملے کہ میرا بچہ تو فیڈر پیتا ہی نہیں، آپ کا تو بچہ 2 فیڈر اکٹھے پی جاتا ہے، اور آپ کے بچہ اس کے بعد فیڈر کو منہ ہی نہیں لگاتا، تو اس بھائی کی منت کریں، اس بہن کی منت کریں، اس سے وضو کروا لیں، غسل کروا لیں، اور اس سے اس بچے کو، اس مریض کو نہلا دیں۔ روایت میں ایک اور لفظ بھی ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے، فَأَمَرَهُ فَحَسَّ حَسَوَاتٍ۔ آپ نے سیدنا سہل کو حکم دیا کہ یہ جو ان کے وضو کا پانی ہے یا غسل کا پانی ہے، یہ 2-3 گھونٹ پی لو، کیونکہ اگر نظر پیٹ کے اندر تک اثر کر چکی ہے، جسم کے اندر تک پہنچ چکی ہے، تو یہ چند گھونٹ پینے سے اللہ کی رحمت ہوگی اور وہ وہاں تک بھی اس کا توڑ ہو جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 15700 ہے، سیدنا عامر کہتے ہیں میں نے سیدنا سہل بن حنیف کو دیکھا، میری ان کو نظر لگ گئی، میں نے پانی میں دھماکہ سا سنا، میں ان کے پاس آیا، میں نے انہیں آواز دی، اور وہ اتنے شدید بیمار ہو گئے کوئی جواب نہ دے سکے، بالکل تندرست، اور نظر لگتے ہی وہ پانی میں گرے۔ میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو اطلاع دی، آپ تشریف لائے، آپ پانی میں اترے، جہاں سیدنا سہل گرے ہوئے ہیں پانی میں، آپ بھی پانی میں اترے، اور آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور پھر یہ الفاظ کہے، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس سے اس کی نظر کی حرارت، ٹھنڈک اور تھکاوٹ دور کر دے، وہ نظر نکال دے جو اس کو لگی ہے۔ یہ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ دعا پڑھی، اور وہ فوراً ہی اللہ کی رحمت سے وہ صحابی ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی ذات، اپنے مال یا اپنے بھائی کی کوئی چیز دیکھے اور اسے اچھی لگے، پسند آئے، تو فوراً برکت کی دعا دے۔ نظر کا لگنا ثابت شدہ ہے، اور یہ دعا دینا اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جوڑ، جسم کے جوڑ، انگلیوں کے اندرونی حصے، اندرونی کنارے، اور تہمت کے اندر کا حصہ، یہ وہ حصے ہیں جہاں شیاطین بسیرا کرتے ہیں۔ انسان کے جسم میں اگر آ کے شیاطین ٹھہرتے ہیں تو اس کے یہ مقامات علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جہاں آ کے وہ ڈیرے لگاتے ہیں۔ اس لیے جب کسی کی نظر لگے تو اس کو ان مقامات کو خاص طور پہ دھونے کا کہا جائے، اور اس پانی کو مریض کے اوپر ڈال دیا جائے۔ آپ کے گھر میں کوئی آئے ہیں، آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو ان کے کسی ایسے جملے سے سننے کے بعد طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ انہیں پیار اور محبت سے کہیں کہ جناب آپ وضو کر دیں، آپ نے یہ جملے کہے، آپ نے ماشاءاللہ نہیں کہا، برکت کی دعا نہیں دی، میری بیوی بیمار ہوگی، میرے بھائی بیمار ہو گئے، میرے بچے بیمار ہو گئے۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہوں گے وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ اسی تین نظر لینی سی، ایڈا سونا کو ٹک دینی کسی پاس ہے، تو میں پاگل ہوں، ہم تو تیرے رشتہ دار ہیں، ہم تیرے عزیز ہیں۔ بھائی آپ بھلے میرے سگے بھائی کیوں، آپ میرے ماں باپ کیوں نہ ہو، اگر آپ کو کسی بات پہ تعجب ہوا اور آپ نے اللہ کا ذکر کیے بغیر جملے کہہ دیے تو شیطان کو تو سواری مل گئی۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے کہیں گے کہ وضو کر دو تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، خواہ مخواہ کی ناراضگی ہو جائے گی، اب کیا کریں؟ تو کوئی حرج نہیں، آپ انہیں نہ کہیں کہ وضو کر دیں، آپ ان کا اثر لے لیں، ان کا ہاتھ دھلوا دیں، کھانا کھانے بیٹھے کو جی بیٹھے، ہم آپ کے لیے برتن لاتے ہیں، ہمارے یہاں مہمانوں کو اٹھ کے جانا نہیں پڑتا، ہم یہیں پہ آپ کے ہاتھ دھلوا دیتے ہیں، نیچے کو برتن ہو اور چھوٹا بیٹا آئے وہ اس کے ہاتھ دھلوا دیں، اس پانی کو پی لیں 2 گھونٹ اور اس کے نہا لیں۔
یہ بھی درست ہے. کو جی وہ تو ہاتھ بھی نہیں دھو کے دیں گے, اسی آپ ٹوٹی تو اسی معذور ہو گئے تھوڑے گھر ہاتھ تو یہ بہ کے اتھو تو ہو گئے آنے, پھر کیا کریں؟ آپ ان کے ساتھ کھانا کھا لیں. کھانا کھاتے ہوئے ان کا اثر, ان کا جو ہاتھ منہ میں جا رہا ہے وہ سالن میں جا رہا ہے, شوربے والا سالن ہے یا ان کی پلیٹ میں آپ اکٹھا کھا رہے ہیں, یا ان کا جھوٹا پانی پی لیں یا اس جھوٹے پانی کو بچا لیں, اس سے نہا لیں. آپ سمجھتے کہ بندہ اتنا ڈاڈا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا ہمارے لیے. اب کیا کریں؟ جس پلیٹ میں اس نے کھانا کھایا وہ پلیٹ سنبھال لیں, اسے پانی میں ڈال لیں اور اس پانی سے نہا لیں, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی. میں ایک سعودی شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تو اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی, اس نے ایک بڑا پیارا واقعہ سنایا. بدو جو عربی لوگ صحرا میں رہنے والے پرانے دور کے, کہا ہمارے ہاں صحرا میں رواج ہوتا تھا کہ جب گھر میں کوئی مہمان آتا تو وہ مہمان کے سامنے سب سے پہلے کھجوریں پیش کرتے. اب انسان کھجور کو منہ میں ڈالے گا, اس کی گٹلی کو چوسے گا اور نکال کے باہر رکھ دے گا, تو گٹلی پہ لعاب لگ گیا نا, اس کا اثر تو آ گیا. تو کہا وہ بدو کیا کرتے تھے جب وہ صحرا میں رہنے والے ہیں, لازمی تو نہیں کہ وہ بندہ دوبارہ بھی آئے اور اسے وضو کروائیں یا غسل کروائیں, اس کی نظر سے بندہ بیمار ہو گیا. تو وہ جو گٹلیاں ہوتی تھی میزبان کے سامنے کی, مہمان کے سامنے کی, ان گٹلیوں کو اٹھاتے تھے, بالٹی میں ڈال دیتے تھے اور اس پانی سے سارے گھر والے غسل کر لیتے تھے, یا جو بیمار ہوتا تھا وہ غسل کر لیتے تھے, تو اللہ اس کے ذریعے بھی انہیں شفا دیتا. تو المہم جس کی نظر لگی, آپ کو پتہ لگ گیا, اس سے وضو کروائیں, اس سے غسل کروائیں, یا اس کا کسی قسم کا کوئی اثر لے کے اس پانی سے نہا لیں. سنن ترمذی حدیث نمبر 2058 سنیے, کان یتعوذ من الجانی ومن عین الانسان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر لگنے سے اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے. جن کی بھی نظر لگ سکتی ہے اور انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے, لازمی نہیں کہ صرف انسان کی نظر لگے. جامع ترمذی کی اس روایت میں جن کا لفظ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر لگنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی مریض ہے تو اس سے چند سوال کیے جا سکتے ہیں, کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے تمہیں کسی کی نظر لگی ہے, کسی پہ تہمت لگاتے ہو, کسی نے کوئی ایسے جملے کہے ہیں, آپ کے پاس کوئی مریض آ گیا تو آپ اس مریض سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا تھا؟ جی مہمان آیا تھا. کسی نے کچھ کہا تھا؟ کہا جی ہاں اس بندے نے کھانے کی بڑی تعریف کی تھی, اس کے بعد سے بیگم بستر پہ پڑی ہوئی ہے. تو آپ اس سے سوالات کر سکتے ہیں اور ان سوالات کی روشنی میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو فلاں کی نظر لگی ہے, اور اس سے غسل کروا کے وضو کروا کے اس مریض کو نہلا دیں. یہ طریقہ علاج ہے. اللہ کے لیے اپنی غیرت کو نہ بیچیے, اپنی غیرت کو نہ بیچیے. غیرت یہ ہے, ایمان یہ ہے, انسان کو بیماری ہو وہ قرآن حکیم کی طرف لوٹے, وہ صحیح احادیث کی طرف لوٹے, وہ اہل توحید علماء کی طرف لوٹے. اگر خود نہیں کچھ پڑھ سکتا ہے تو اہل توحید علماء کے پاس جائے, ان سے دم کروائے. جو لوگ ان بیماریوں میں, جادو میں, جنات میں, نظر میں, حسد میں, مزارات کا رخ کرتے ہیں, مزارات تو پہلے شیاطین کے اڈے ہیں, مزارات تو پہلے شیاطین کے مراکز ہیں. اگر آپ وہاں کا رخ کریں گے ایمان بھی برباد ہوگا, عقیدہ بھی برباد ہوگا, عزت بھی برباد ہوگی, پیسہ بھی برباد ہوگا, کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی.